گاڑیاں واپس آ رہی ہیں لیبر کو لینے کے لیے جو حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں، ان کی بھی گاڑیاں حاجیوں کو چھوڑ کر واپس نکل رہی ہیں۔ آپ تقریباً حاجی جو 80% یہیں رکیں گے، نماز مغرب کے بعد نماز عشاء پڑھیں گے، اور تقریباً یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں گھر گھر ہی ہوتا ہے، چاہے پرندہ ہی ہے لیکن یہ دیکھیں اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے جو وہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں، دارالتوحید کے سائے میں اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان کنگ عبد العزیز گیٹ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے، یہاں سے حاجی صاحبان اندر جو احرام میں وہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف طواف کرنے والے، اس طرف سے باہر یہ لفٹیں لگی ہوئی ہیں، جن لفٹوں سے ہم جاتے ہیں اوپر۔ اوپر پہاڑ ہے اور نیچے دیکھیں 25-30 کلومیٹر جو رستہ ہے نا مکہ کے اندر، اس کے اندر آج کل یہاں پہ ایک فراڈ ہو رہا ہے، شاید دوسرے ملکوں میں تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ کیا بولتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہوئی بتا رہے ہیں کہ جی میل پہ کال آتی ہے جو گوگل ہوتی ہے، اس پہ کال آتی ہے، ویڈیو کال کرتے ہیں، اور پیچھے یہاں کی جو وردی ہے، ایک لڑکا میرے روم میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اور اچھا خاصا نقصان ہوا، پاکستان کا لگ بھگ 4.25 لاکھ روپیہ اس کا صرف 5 منٹ میں چلا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اوان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی زیارت کر سکیں۔ ابھی جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب ڈیوٹی پہ۔ تھوڑی سی لوکیشن آپ کو چینج لگ رہی ہوگی، جو میرے ویلوگ کو ڈیلی دیکھتے ہیں، رہائش ہم نے چینج کر لی ہے، اور یہ گاڑیاں حاجیوں کو چھوڑ کر واپس نکل رہی ہیں، کچھ حاجیوں کو لے کر نکل رہی ہیں، یعنی کہ اس ٹائم حاجی صاحبان زیادہ نکلتے ہیں واپس نماز فجر کے بعد۔ یہ گاڑیاں کو سامنے جا رہی ہیں اس جانب حوالی کی طرف، اس طرف سے گاڑیاں غزہ پارکنگ کی طرف جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ دیوار کے جو کمپنی کے آدمی کام کرتے ہیں حرم شریف کے اندر، ان کو گاڑیاں لے کے آئی ہیں، اور اس طرف سے گاڑیاں چھوڑ کے واپس نکل رہی ہیں غزہ پارکنگ کے اندر۔ یہ سایہ بنا دیا گیا حاجیوں کے لیے غزہ پارکنگ کے اندر، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پارکنگ بنا دی گئی۔ اب یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، یو ٹرن بنایا ہوا ہے، اور یہاں سے ہو کر لاسٹ پہ جا رہی، اور وہاں سے موو ہو کر آ رہی ہیں، جالیاں لگا کر حاجیوں کے لیے بنائی ہوئی جگہ گزرنے کے لیے۔ یہ رستے بنائے ہوئے 1 2 3 4 5 رستے ہیں جہاں سے حاجی صاحبان گزرتے ہیں۔ یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکلتے ہیں، باہر جانے کے رستے الگ ہیں، واپس آنے کے رستے الگ ہیں۔ جب رش زیادہ ہوتا ہے تب اس طرح کی ترتیب ہو جاتی ہے، جانے کا رستہ الگ ہوتا ہے اور آنے کا رستہ الگ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایمرجنسی شاپیں، حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں۔ یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے، کچھ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں، زیادہ پارکنگ اندر گاڑیاں حاجیوں کو لے کر آتی ہیں دور دراز سے گاڑیوں کی جانب، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، جو حرم روڈ پہ رہتے ہیں۔ فروختے صبح صبح فروخت ہو رہے ہیں، حاجی صاحبان حرم روڈ کی جانب نکل رہے ہیں، جس طرح مسجد ہے۔ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہوتا ہے،
چاروں روڈوں کے اوپر ہی، جیسا کہ حرم روڈ کی طرف حیثبان جا رہے ہیں زیادہ پارکنگ کے اندر. نماز فجر کے بعد حیثبان تقریباً 70% واپس نکلتے ہیں اپنی رہائشوں کی جانب. ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر. اس جانب یہ گیٹ نمبر لکھے ہوتے ہیں 179 179. یہ گیٹ کے دونوں طرف لکھا ہوا ہے. آگے سے 100 عبداللہ السعود گیٹ ہے 100 نمبر. اور اس جانب سامنے یہاں سے خانہ کعبہ شریف نظر آتا ہے. صدام بھائی دعا مانگ رہے ہیں. حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے حرم شریف کی جانب. اس طرف رستہ تھوڑا لمبا ہے، رہائشیں دور ہیں جبل کعبہ کی طرف. رہائشیں ابراہیم خلیل روڈ پہ کافی قریب ہے اور آزاد روڈ پہ. یہاں پہ قرآن شریف سیل کر رہے ہیں، حاجی صاحبان لے کے رکھتے ہیں حرم کے اندر. گرمی کافی زیادہ ہے، آج بھی ہوا چل رہی ہے، وہ گرم ہے. حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حاجی صاحبان مسجد عبداللہ کی طرف جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے نماز ظہر کے لیے. جو جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ اس طرف جا رہے ہیں. جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ ادھر جا رہے ہیں سامنے. گرمی کی شدت میں بھی کافی گرمی اضافہ ہے، گرمی کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے نماز ظہر ٹائم بہت کم حاجی آتے ہیں نماز کے لیے بھی اور طواف کے لیے بھی. نماز اصل ٹائم ماشاءاللہ مسجد الحرام کا جو باہر والا سین ہوتا ہے وہ فل بھرا ہوتا ہے. وہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کے لیے بھی آتے ہیں. یہاں رکھا ہوا ہے سامنے زمزم. حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے جو وہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں. دارالتوحید کے سائے میں اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. اور کچھ حاجی صاحبان یہاں سامنے جہاں سایہ وہاں حاجی صاحبان باہر کھڑے ہو رہے ہیں. زیادہ حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ سے. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کچھ باہر نکل رہے ہیں مسجد سے جو نمازی حضرات ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں. اور یہاں سے کلاک ٹاور کے اندر جا رہے ہیں حاجی صاحبان. اس کے اندر کافی زیادہ شاپنگ مال بھی ہیں اور ریسٹورنٹ بھی کلاک ٹاور کے اندر. اب آہستہ آہستہ رش بڑھتا رہے گا. نماز ایسا ٹائم جیسے ابھی دیکھیں مسجد الحرام کا سین باہر والا آپ کو فل نظر آ رہا ہے. اسی طرح نماز ایسا ٹائم مسجد الحرام کی چھت کے اوپر بھی حاجی صاحبان ہوں گے اور نیچے تو پھر اس طرح کا ماشاءاللہ رش نظر آئے گا. ابھی کافی زیادہ رش ہے لیکن اس ٹائم حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں 40% روموں کی جانب جن کے روم قریب قریب ہیں احجاز روڈ والی سائڈ پہ. کنگ عبدالعزیز گیٹ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے. یہاں سے حاجی صاحبان اندر جو احرام میں وہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف طواف کرنے والے. اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں اور اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں. فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے ماشاءاللہ. اس ٹائم نیچے کافی زیادہ رش ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ.
ادھر سے صحیح آ رہا ہے کام. ڈبل بختاری دوا ہوگا زائد کا ہوں اندر پہ دوا تو یہ سامنے پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں پہ کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا. ابھی بھی پرانی یہاں پہ چھوٹی موٹی دیواریں ہیں جو کہ ختم کی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ پہاڑ بھی ختم کر رہے ہیں. ممکن آنے والے اور 20-25 سال ہیں یہاں پہ آپ کو حاجیوں کے لیے رہائشیں ملیں. حرم کو اور بھی کھلا کر رہے ہیں. اور یہ سامنے یہ مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی کے اوپر گنبد، اور یہ صفا مروہ یہاں پہ حاجی صاحبان صفا مروہ کر رہے ہیں. نیچے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور تھرڈ پہ اور گراؤنڈ فلور پہ. اور یہ پیچھے جو آپ کو دو نظر آ رہی ہیں بلڈنگیں، یہ جو سامنے بلڈنگ ہے اس جانب، اس بلڈنگ میں بالکل ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اور یہ جو ساتھ والی بلڈنگ ہے پیلی آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے، یہ وہ بلڈنگ ہے. اس کے اوپر 2 کھڑکیوں والی آپ نے کافی بات سنی ہوگی کہ 2 کھڑکیاں ہیں اس کے اوپر، اور یہیں سے وہ بوڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی. یہ وہ جگہ ہے. پہاڑی کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. سیاح جو گھومنے والے ہیں اور نماز مغرب پڑھیں گے یہاں پہ حرم کے ساتھ. یہاں سے تقریباً یہ پہاڑ 7-8 کلومیٹر دور ہے. پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل قریب ہے، لیکن بہت دور ہوتے ہیں. اور یہاں مکے کے اندر زیادہ جو رہائشیں ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر ہیں، یعنی کہ مکہ جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہی ہے. بہت سارے پہاڑ ہیں مکہ کے اندر. سامنے ایک گاڑی ہے حاجیوں کو اوپر لے کے آئی پہاڑ کے، وہ بھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. اور یہ جو پہاڑ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چوم سے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، وہ بھی بالکل سامنے یہ میری انگلی کے، یہ ہے غار سور. یہ یہاں سے تقریباً 28 کلومیٹر دور ہے. 27. یہ جو سامنے آ رہا بلیک سا، ابھی پہنچے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر. اور یہ خوبصورت مناظر مسجد الحرام کے باہر والے سین میں ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے نماز کے لیے. یہاں سامنے 7 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے، نارملی یہ بند رہتا ہے. اور اس طرف حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، مرد حضرات، اور اس جانب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. موسم کافی چینج ہو گیا ہے، اب دن کو بھی گرمی بہت کم ہوتی ہے. اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور زیادہ حاجی صاحبان باہر ہی کلینوں پہ بیٹھ رہے ہیں نمازی حضرات. اور جو احرام حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے اور کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، یعنی کلاک ٹاور کے سامنے. یہ 2 بڑے گنبد ہیں اور 2 اس جانب، وہاں سے جا رہے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف.
ابراہیم خلیل روڈ پہ کافی زیادہ رشیں ہیں، یعنی کہ حاجی صاحبان کافی تعداد میں اس جانب رہتے ہیں، قریب قریب رشیں ہیں۔ اور جبل عمر کی طرف سے بھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں، یہاں سے ابراہیم خلیل روڈ پہ جو حاجی صاحبان رہتے ہیں، اب 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے راستہ بند کر دیا گیا، اور اب اس طرف سے حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں۔ یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جبل عمر کے بالکل سامنے۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے مرد حضرات نماز مغرب کے لیے گاڑیاں واپس آ رہی ہیں لیبر کو لینے کے لیے، جو حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں ان کی بھی گاڑیاں حاجیوں کو چھوڑ کر واپس نکل رہی ہیں۔ آپ تقریباً حاجی جو 80% یہیں رکیں گے، نماز مغرب کے بعد نماز عشاء پڑھیں گے، اور تقریباً 11-12-1 بجے ان حاجیوں کی واپسی ہوگی، وہ بھی تقریباً 30%۔ 70% حاجی صاحبان نماز فجر پڑھ کر واپس نکلیں گے۔ سامنے اس جانب کلاک ٹاور، اور یہ رستہ یعنی کہ حاجی صاحبان حوالی کی طرف سے آ رہے ہیں، رضا پارکنگ کی طرف یہاں سے رستہ اترتا ہے۔ یہاں سے یہ سامنے 2 سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، یہاں پہ ان کو کبریاں بولتے ہیں۔ یہ گاڑی حاجیوں کو لے کر آئی ہے، آگے بھی گاڑی جا رہی ہے حاجیوں کو لے کر حرم شریف کی جانب۔ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہوتا ہے روڈوں کے اوپر، تقریباً مکہ جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہی مشہور ہے۔ یہ دیکھیں اوپر رائش بنا دی گئی ہے، اور یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہاں پہ گھوگی بیٹھی ہوئی ہے۔ تقریباً 6 ماہ ہو گیا نہیں لگا۔ یہاں پہ گھونسلہ ہے، اوپر بھی ایک گھونسلہ ہے اور ایک گھونسلہ یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں گھر گھر ہی ہوتا ہے، چاہے پرندہ ہی ہے، لیکن یہ دیکھیں اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہاں پہ نارمل جو سپیڈ ہے نا وہ 80 کی ہے، یعنی کوئی بھی بڑا روڈ ہے اس پہ 80 کی سپیڈ نارمل ہے، اور اس سے اوپر جتنا بڑا روڈ ہے وہ جتنا جو وہ لمبا روڈ ہے اس کے حساب سے سپیڈ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نارمل جو بس ہے نا وہ بھی 80-100 پہ چلتی ہے، اتنی تیز یہاں پہ چلتی ہے۔ دوسرا آج کل یہاں پہ ایک فراڈ ہو رہا ہے، شاید دوسرے ملکوں میں تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ کیا بولتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہوئی بتا رہے ہیں کہ جی میل پہ کال آتی ہے جو گوگل ہوتی ہے، اس پہ کال آتی ہے، ویڈیو کال کرتے ہیں، اور پیچھے یہاں کی جو وردی ہے پولیس کی وردی وہ دکھاتے ہیں، اور ساتھ میں بولتے ہیں کہ ہم CID والے بول رہے ہیں، اور آپ اپنا بایو ڈیٹا دو، اور ساتھ میں یہ بتاؤ کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کا ATM ہے، وہ کون چلا رہا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، ہوتا اپنے پاس ہی ہے، لیکن وہ اس طرح کا گائیڈ کرتے ہیں، اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، اپنے ذہن میں ہمارے پہ ڈالتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ہوا ہے، تو ایک لڑکا میرے روم میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور اچھا خاصا نقصان ہوا، پاکستان کا لگ بھگ 3.25 لاکھ روپیہ اس کا صرف 5 منٹ میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے کال کی، انہوں نے یہ بتایا، بولا کہ آپ کا ATM کدھر ہے، آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ کا نام فلاں ہے، آپ سعودی عرب میں ہے، آپ کا اکاؤنٹ الراجی کا ہے، یا مطلب جس جیسے فراڈ ہوتا ہے مختلف جتنے ATM جسے کھلے ہوئے اسی کے حساب سے وہ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پتہ چلاتے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں، نام بتا دیتے ہیں، اکاؤنٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ فلاں بینک کا ہے، آپ کا ATM کوئی دوسرا آدمی استعمال کر رہا ہے، آپ کی جو ایپ ہے یعنی کہ یہاں پہ موبائل کے اندر ایپ آن ہوتی ہے، تو جو ایپ ہے وہ کسی دوسرے موبائل میں چل رہی ہے، اور آپ کو اپنی انفارمیشن دینی پڑے گی، آپ کا پورا ڈیٹا دینا پڑے گا، ہم آپ کا وہ جو اکاؤنٹ ہے
اس کو سیکیور کریں گے کہ وہ آپ ہی چلا سکے, آپ کا نقصان نہ ہو. لہذا آپ اپنا اے ٹی ایم دکھائیں کہ آپ کا اے ٹی ایم کدھر ہے. بندہ جتنا مرضی بولے کہ میرے پاس اے ٹی ایم ہے, وہ لیکن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اے ٹی ایم دکھانا پڑتا ہے. بندہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے, اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ وہی ہوا. ہاں, میرا روم میٹ اس کے ساتھ, انہوں نے اتنا زیادہ کنفیوز کیا کہ وہ یہ بول گیا کہ میں اپنا اے ٹی ایم جو کہ کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں تو یہ اسکین ہو جائے گا. حالانکہ اچھا خاصا مسئلہ سمجھدار ہے, لیکن بات کرنے والے اتنا اس کو پھسلایا تو وہ بھی پھسل گیا. لہذا یہ تھوڑا سا غور کریں, یہاں پہ جو سعودی عرب میں رہنے والے ہیں وہ تھوڑا غور کریں کہ جی میل پہ جو بھی کال آتی ہے اس کو سنیں ضرور, مشکل نہیں ہے, لیکن اپنا بایو ڈاٹا نہیں دینا ہے. وہ جو مرضی بولے, آپ اگر لیگل ہو, آپ کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. یہ یہاں کا جو سعودی نظام ہے انہوں نے کافی زیادہ اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے, پلیز بچیں. اور ایسا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے, تو ان کے لیے یہ پیغام, ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ہمیں تو 5,000 ریال کا چونا لگ گیا, خیر آپ بچ جائیں. 5 منٹ میں وہ گیم ڈال دیتے ہیں, باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں کہ بندہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے حق میں بہتر ہے. میرا جو خدا نہ خاصا کوئی لیگل ہے سسٹم, میرا کوئی جو بندہ استعمال کر رہا ہے تو وہ مجھے اس کی پرائیویسی دے گا بنا کے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا 100 ہے, آپ کا 1,000 ہے, جتنا بھی پیسہ آپ کا پڑا ہے وہ آپ کو 5 منٹ کے بعد نظر نہیں آئے گا. پورے 6 منٹ کا سفر کرنے کے بعد یہ ایک نفق کراس کیے, تھوڑا سا غائب ہے اس کے اندر, اور اس کے آگے پھر ایک غائب ہے, تھوڑا سا غائب ہے, اور اس سے آگے پھر ایک نفق ہے, یہ دیکھیں. اور یہاں سامنے ہم نے روم لیا ہے, ہم نے جو اپنی رائے چینج کی ہے, آپ کو روم کا وزٹ بھی کرواتے ہیں. بہت صاف ستھرا روم ہے اور بالکل حرم کے یہ بھی پاس ہے. پہلے جو روم تھا وہ تقریباً 20 منٹ کے سفر پہ تھا, اور یہ 25 منٹ کے سفر پہ, ہم پیدل 25 منٹ میں یہاں آ جاتے ہیں. یہ لفٹیں لگی ہوئی ہیں, جن لفٹوں سے ہم جاتے ہیں اوپر. چوتھے فلور پہ ہمارا روم ہے, آپ کرواتے ہیں روم کا وزٹ. ابھی میرے ساتھ والے آئے نہیں اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں, ایک ہی چابی ہے تو وہ بھی, باقی جو 3 ہیں ان میں سے کسی کے پاس ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے, اللہ نگہبان.